وہ مکہ مکرمہ کے ایک عالی نسب گھرانے میں آنکھ کھولنے والی ایک غیر معمولی بچی تھی، معصوم لیکن انتہائی ذہین۔ ان کی ذہانت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک روز وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا کہ ان کھلونوں میں ایک گھوڑا بھی ہے اور اس گھوڑے کے 2 پر لگے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر پوچھا، گڑیا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو اس بچی نے لمحہ بھر کا توقف کیے بغیر جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے؟ اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ یہ بچی ام المومنین، سیدہ کائنات، صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق، حضرت سیدہ امی عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ یہ واقعہ محض ایک بچی کا جواب نہیں تھا، بلکہ ان کی گہری تاریخی اور قرآنی معلومات کا پیش خیمہ تھا، جو آگے چل کر امت کی علمی رہنمائی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے 4 یا 5ویں سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کا مقام و مرتبہ اسلام میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ وہ سفر و حضر میں، حتیٰ کہ مزار میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، جن کے بارے میں نبوی شہادت موجود ہے کہ وہ ان خواتین میں سے ہیں جن کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ صدق و صفا کا وہ مرکز تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مستقل معمول تھا۔ بچپن ہی سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں وہ غیر معمولی علامات موجود تھیں جو مستقبل کی ایک عظیم المرتبت شخصیت کی غمازی کرتی تھی۔ آپ کی غیر معمولی ذہانت، بلا کا حافظہ اور حاضر جوابی نے بچپن ہی سے بڑے بڑوں کو حیران کر رکھا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن مکہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اسلام کی ابتدائی جد و جہد کے سائے میں گزرا۔ اگرچہ وہ ایک بچی تھیں، لیکن ان کا مشاہدہ بہت گہرا تھا۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اپنے والدین کو دین اسلام پر ہی پایا۔ ان کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کھیل کود کے دوران اگر ان کے کانوں میں قرآن مجید کی کوئی آیت پڑ جاتی تو وہ اسے فوراً حفظ کر لیتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں آخر ایسی کوئی تو خصوصیت تھی کہ وہ کائنات کی وہ پہلی خاتون ہیں جن کے نکاح کا فیصلہ عرش سے اترا، اور وہ بھی کس کے لیے؟ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے لیے۔ صحیحین کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب مبارک کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور ایک سبز رنگ کے کپڑے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں، ان هذه زوجتك فی الدنیا والآخرہ، کہ یہ جو بچی ہے، یہ جو لڑکی ہے، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی رفیق اور آپ کی اہلیہ اور آپ کے نکاح میں رہیں گی، آپ کی بیوی ہوں گی۔ جب حکم عرش سے اترے اور اس کو لے کر آنے والا جبریل امین ہو تو اس سے انکار یا اس سے فرار بھلا کیسے ممکن ہے؟ تو اسی حکم الہی کی تکمیل میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 10 نبوی کے اندر مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 6 برس تھی۔ اور پھر مدینہ منورہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی نہایت سادگی کے ساتھ ہوئی، اور اس وقت سیدہ کی عمر مبارک 9 برس تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ جو مسجد نبوی سے متصل تھا نہایت چھوٹا تھا، لیکن اس کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ وہیں سے پوری کائنات کو ہدایت کی روشنی مل رہی تھی۔ مدینہ منورہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ محض ایک رہائشی مکان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسی درسگاہ تھا جہاں فرشتے کلام الہی لے کر اترا کرتے تھے۔ اس حجرے کی دیواریں ان لمحات کی گواہ تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ حجرہ اتنا چھوٹا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی کیونکہ جگہ کم پڑ جاتی تھی۔ اس فقر اور سادگی کے باوجود یہ حجرہ سکون قلب کا وہ مرکز تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں بھی یہیں رہنے کی تمنا فرمائی۔ سیدہ کائنات کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جن کے بغیر اسلامی فقہ کا ایک بہت بڑا اور اہم حصہ
نامکمل رہتا۔ اکابر صحابہ کرام جن میں حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر فقہا شامل تھے، جب کبھی کسی مشکل علمی یا شرعی مسئلے میں الجھ جاتے تو وہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رجوع کرتے تھے اور وہ اپنی فہم و فراست سے اسے حل بھی فرما دیتی تھی۔ حضرت مسروق رحمہ اللہ جو ایک کبار تابعی ہیں، حلفیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب کو دیکھا ہے کہ وہ حضرت عائشہ سے وراثت کے علم کے مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ وراثت کے علم کو نصف علم کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں پیچیدہ حسابات اور شرعی باریکیاں ہوتی ہیں، اور اس علم میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہارت ان کی گہری علمی بصیرت کی واضح دلیل تھی۔ ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فقہ، طب اور شاعری میں سیدہ عائشہ سے بڑا عالم کسی کو نہیں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام ازواج میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خصوصی اور بے پناہ محبت تھی۔ یہ محبت محض جذباتی نہیں بلکہ ان کی علمی اور روحانی عظمت کی بنیاد پر تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی مصلحت کے برملا ارشاد فرمایا کہ عائشہ۔ جب انہوں نے پوچھا کہ مردوں میں کون ہے تو فرمایا ان کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا سب سے کٹھن اور آزمائشی موڑ وہ تھا جب منافقین نے مدینہ کے معاشرے میں ان کی عفت اور پاک دامنی کے حوالے سے ایک زہریلا پروپیگنڈا شروع کیا، جسے تاریخ میں واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جس نے نہ صرف سیدہ عائشہ بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے خاندان کو شدید ذہنی اور قلبی کرب میں مبتلا کر دیا تھا۔ 1 ماہ تک وحی کا نزول بند رہا اور پورا مدینہ ایک عجیب سی بے چینی کا شکار رہا۔ سیدہ عائشہ اس دوران بیمار ہو گئی تھیں اور انہیں اس فتنے کی خبر تک نہیں تھی، لیکن جب انہیں معلوم ہوا تو ان کے پاؤں تلے سے تو گویا زمین نکل گئی۔ انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا اور کہا، اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ میری برات ضرور نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس عفت ماں بندی کی پاکیزگی اتنی عزیز تھی کہ اس نے کسی انسانی گواہی یا ظاہری دلیل کے بجائے خود عرش بری سے ان کی برات میں قرآن کی آیات نازل فرما دی۔ اور کیوں نہ نازل فرماتا وہ، کیونکہ وہی تو تھا جس نے عرش سے کائنات کے سب سے عظیم انسان کے ساتھ ان کے نکاح کا فیصلہ صادر فرمایا تھا۔ سورہ نور کی آیات رہتی دنیا تک کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی آسمانی سند بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بہتان لگانے والوں کو شدید وعید سنائی اور سیدہ عائشہ کو طیبہ یعنی پاکیزہ قرار دیتے ہوئے ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ منفرد عظمت اور خصوصیت ہے جس میں کائنات کی کوئی دوسری عورت ان کی شریک نہیں ہے کہ ان کی صفائی میں اللہ نے خود کلام اتارا جو آج بھی مسلمانوں کی تلاوتوں اور نمازوں کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخری علالت کے دوران یہ قلبی خواہش تھی کہ آپ اپنی زندگی کے آخری ایام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دریافت فرماتے تھے، کل میری باری کس کے ہاں ہے؟ ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلان طبع کو بھانپ لیا تھا اور بخوشی اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر ہی قیام فرمائیں۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کمال فضیلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر اعتماد کی علامت تھی کہ کائنات کے سردار نے اپنی آخری آرام گاہ کے لیے انہی کے حجرے کا انتخاب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سیدہ عائشہ کی گود میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجرہ عائشہ میں سپرد خاک کیا گیا جو آج روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی عقیدتوں کا محور و مرکز ہے۔ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی زندگی اور علمی خدمات کا اگر جائزہ لیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر محض 18 برس تھی اور اس کے بعد آپ تقریباً 48 سال تک حیات رہیں۔ یہ طویل عرصہ امت مسلمہ کے لیے کسی عظیم نعمت سے کم نہیں تھا۔ آپ نے نہ صرف 2000 سے زائد احادیث روایت کی بلکہ خلفائے راشدین کے دور میں ایک مستند مشیر اور مفتیہ کے طور پر بھی خدمات انجام دیتی رہیں۔
جب بھی صحابہ کرام کو کسی پیچیدہ قانونی یا شرعی معاملے میں دشواری ہوتی تو وہ سیدھا سیدہ کے حجرے کا رخ کرتے تھے۔ سن 58 ہجری کا رمضان المبارک مدینہ منورہ کے لیے ایک غمگین پیغام لے کر آیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیمار ہو گئیں۔ ان کی عمر اس وقت 66 برس ہو چکی تھی۔ بیماری کی اس حالت میں بھی ان کے تقوی اور عاجزی کا یہ عالم تھا کہ جب لوگ ان کی عادت کے لیے آتے اور ان کی تعریفیں کرتے تو وہ کہا کرتی تھی، کاش میں ایک بھولی بسری چیز ہوتی اور کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کے بجائے جنت البقیع میں دیگر امہات المومنین کے ساتھ دفن کیا جائے۔ اس وصیت کے پیچھے ان کی انتہا درجے کی حیا اور تواضع تھی کہ وہ اس مقام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد ابو بکر صدیق اور ان کے دوست عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے خاص دیکھنا چاہتی تھی۔ 17 رمضان المبارک سن 58 ہجری منگل کی رات نماز وتر کے بعد مدینہ کا یہ روشن علمی چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ یہ رمضان کی وہ مبارک ساعتیں تھیں جب رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ ان کی نماز جنازہ مشہور صحابی اور کثیر الروایت راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، جو اس وقت مدینہ کے قائم مقام گورنر تھے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا کہ پورا مدینہ اور اس کا ہر فرد سسکیاں لے رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مدینہ سے علم و فضل کا ایک پہاڑ رخصت ہو گیا ہے اور گویا پورا مدینہ مسکین ہو گیا ہے۔ جنت البقیع میں ان کی تدفین کے وقت ایک عظیم الشان مجمع موجود تھا۔ ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر اور دیگر رشتہ داروں نے انہیں قبر انور میں اتارا۔ اس طرح علم و حیا اور صدق و صفا کا وہ روشن مینار زمین کی آغوش میں روپوش ہو گیا، لیکن اس کی روشنی رہتی دنیا تک مسلمانوں کے دلوں کو منور کرتی رہے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا امت پر سب سے بڑا علمی احسان یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی اور خانگی زندگی کے ان گوشوں کو صیغہ راست سے نکال کر امت کے سامنے پیش کیا ہے جن تک کسی مرد صحابی کی رسائی ممکن ہی نہیں تھی۔ آپ کی مرویات یعنی وہ احادیث جو آپ سے مروی ہیں، آپ سے روایت ہے، ان کی کل تعداد 2210 ہے، جو صحابہ کرام میں کثیر الروایت راویوں کے تیسرے یا چوتھے درجے پر آتی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہر دور کی خواتین کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات بھی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ خاتون پردے کی حدود میں رہ کر علم و حکمت کی ان بلندیوں کو چھو سکتی ہے جہاں بڑے بڑے مردوں کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔ غزوات کا میدان ہو تو وہاں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بنتی ہوئی نظر آتی ہیں اور ان کے پردے پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وجود مسعود امت مسلمہ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خصوصی تحفہ تھا۔ آپ نے نہ صرف شریعت کے احکام کو محفوظ کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فعلیہ کی ایسی تصویر کشی کی کہ آج 1400 سال بعد بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے سے واقف ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے ہر پہلو پر عمل کرنے، ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے بلند پایا اخلاق کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان کی عزت و ناموس کا تحفظ کرنے کی بھی توفیق مرحمت کرے۔ آمین ثم آمین۔